بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ بہار شریعت حصہ اول الحمدللہ عقائد کا پورا بیان مکمل ہو چکا تھا۔ کتاب کے ختم پہ حضرت کیا کیے، 2-3 فرقے جو اب زمین پہ موجود ہے، اب ہمارے درمیان جو لوگ رہتے ہیں، ان میں پہلے قادیانی کا ذکر کیا، دوسرا رافضیوں کا کرے، پھر اس کے بعد وہابیہ کا ذکر کرے۔ تو قادیانی جو ہے اس کو ہم پچھلے والے درس میں پڑھ چکے تھے، اب یہ والا درس جو ہے یہ رافضی کے بارے میں روافض کون ہے، رافضی کس کو بولتے، ان کے عقائد کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ رافضی ان کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تحفہ اثنا عشریہ دیکھے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور شیعوں کے بہت سارے عقائد پوری تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اس کا حوالہ میں آپ کو وہ والے درس میں دی تھی، دیکھیے شروع میں جب میں شیعوں کے بارے میں بتا رہی تھی نا، اس کے بعض چیزیں میں وہاں پہ کوٹ کی تھی آپ لوگوں کے لیے۔ تو میرے خیال سے اس میں جتنا ہے اتنا کافی ہو جاتا۔ جو عالمہ ہیں اور تفصیل سے جاننا چاہتے وہ لوگ پڑھیے، باقی سب کے لیے تو اتنا کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چند مختصر باتیں یہاں گزارش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں یہ فرقہ نہایت گستاخ ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی علامت ان کی یہی بتائی گئی کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں بڑا بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، بڑی زبان ہوتی ہے ان کی، یہاں تک کہ ان پر سب و شتم ان کا عام شیوا ہے۔ سب یعنی گالی دینا، شتم کا بھی معنی وہی ہے، یعنی گالی گلوچ کرنا اور صحابہ کرام کو برے برے الفاظ سے یاد کرنا، یہ ان کا شیوا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 دیکھیے، شیعوں کا عالم ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے، فارسی عبارت ڈالے، اس کے بعد اس کا ترجمہ ڈالے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون، حامان اور قارون ہیں، یہ ابو بکر، عمر اور عثمان سے کنایا ہے نعوذ باللہ، اور دوسرے دروازے سے بنو امیہ داخل ہوں گے جو ان کے ساتھ مخصوص۔ تو وہ حضرت امام جعفر صادق کا قول بول کے نقل بھی کر رہا ہے، اور پھر بنو امیہ کا ذکر کر رہا۔ بنو امیہ یعنی خلافت ہی ان کے ہاتھ میں، خلافت راشدہ کے بعد جو حکومت کیے بنو عباس سے پہلے بنو امیہ کی، تو ان کا ذکر کر کے ان سے پہلے کس کا ذکر کر رہا؟ حضرت ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی تینوں خلفاء کا ذکر کر رہا ہے، اور کہہ رہا کہ فرعون، حامان اور قارون انہوں نے کہا، اس سے مراد نعوذ باللہ یہ خلفائے ثلاثہ ہے۔ تو اتنی زیادہ ان کی بے ادبی ہوتی ہے، ان کی زبانیں صحابہ کرام کے بارے میں بے تک کی ہیں۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے، برات میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان 4 بتوں سے بیزاری طلب کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بت کہہ رہا ہے وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ سے، اور 4 عورتوں سے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ انتہائی بے ادبی کی اور کفر کے قریب ہے، سمجھیے یہ سب چیزیں۔ بولنے سے بھی آدمی کو بس کیا ہے، پڑھنا ہے اپنے کو ان کے عقائد، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتی میں آپ لوگوں سے۔ اور 4 عورتوں سے یعنی عائشہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور ان کے معتقدوں اور پیروکاروں سے، اور یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، حالانکہ سینکڑوں احادیث ہیں اس بات پر دلیل کہ یہ مخلوق میں سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان۔ پھر عورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتوں کو فضیلت ہے۔ پھر حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی فضیلت دوسروں پر ایسی ہے جیسے فرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے، یعنی وہ اچھا کھانا ہوتا تھا، عمدہ کھانا ہوتا تھا، اس سے مثال دی۔ پھر حضرت حفصہ کا بھی نام اس نے لا لیا، وہ تو امہات المومنین میں سے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ان کے ماننے والے اور ان کے پیروکار یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے، اور اللہ، رسول اور ائمہ سے کیا ہوا عہد اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔ اچھا، یہ برات کیا ہے؟ اس کو تبرہ بھی بولتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تینوں سے ہم بیزار ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل جو خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک ہی ہیں، وہ حضرت علی ہے۔ پھر حضرت علی کے بعد میں وہ آپ کے صاحبزادوں، اس طرح سے 12 اماموں کا ذکر کرتے ہیں، اور اثنا عشر بولتے 12 کو۔ تو یہ تحفہ اثنا عشریہ جو ہے نا، یہ انہی کے بارے میں ہے، ان کے عقائد اس میں بیان کیے گئے۔ تو صحابہ کرام کو گالی دینا، سب و شتم کرنا ان کا عام شیوا ہے، بلکہ باستثناء چند سب کو معاذ اللہ کافر و منافق قرار دیتا ہے۔ حاشیہ نمبر 1، ان ابی جعفر قال كان الناس اہل الردۃ بعد النبی الا 3 ومن الثلاثة، فقال المقداد بن الاسود وابو ذر الغفاری وسلمان الفارسی۔
اب ان کی ایک روایت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کی حالت دیکھیے کیسی کیسی گھڑی ہوئی من گھڑت روایتیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 3 آدمیوں کو چھوڑ کر سب مرتد ہو گئے، صرف 3 کو چھوڑ کر. وہ 3 کون ہیں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی. تو صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ سب کے سب کافر ہیں اور منافق ہیں، 1-2 کو چھوڑ کر. حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ کہتا ہے. یعنی یہ جو عقیدے کے ماننے والے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت رہی حضرت ابو بکر کی، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، یہ خلافت نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی سے چھینی تھی. غصب کرنا یعنی چھین لینا، تو ان کا حق چھین کر وہ خلیفہ بنے تھے. اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان حضرات کی خلافت تسلیم کی اور ان کے مدائح و فضائل بیان کیے، اس کو تقیہ و بزدلی پر محمول کرتا ہے. یعنی یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے جو یہ خلافت بظاہر تسلیم کی، ان کے نزدیک بظاہر انہوں نے تسلیم کی، اور یہ حضرت علی کا تقیہ تھا نعوذ باللہ. یعنی حضرت علی دل سے یہ سمجھ رہے تھے، دل میں ان کے یہ تھا کہ خلافت مجھے ملنی چاہیے، لیکن خاموش ہو گئے تھے ڈر کے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے. پھر ان کے بعد پھر ڈر کے خاموش بیٹھ گئے، حضرت عمر بن گئے نعوذ باللہ. پھر تقیہ کی، پھر حضرت عثمان بن گئے. تو وہ حضرت علی کے دل میں کیا تھا اس کی بھی ایک کہانی بناتے ہیں. تو وہ تقیہ کرتے ہیں، یہ بھی تقیہ کرتے ہیں. تو حضرت لکھتے ہیں کیا معاذ اللہ منافقین و کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھر ان کی مدح و ستائش سے رطب اللسان رہنا شیر خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ یعنی اہل سنت سے یہ مخاطب ہو رہے ہیں مصنف اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو جامع الفضائل ہیں، جامع الکمالات ہیں، باب العلم ہیں اور انتہائی بہادر ہیں، شجاع ہیں، شیر خدا ان کا لقب ہے، اسد اللہ ان کا لقب ہے، کیا وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ زندگی بھر ان کو چاہتے رہے، حضرت ابو بکر و عمر کو، حضرت عثمان غنی کو، ان کی تعریف بھی کرتے تھے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی چاہتے ایک تھے، کرتے ایک تھے؟ اگر وہ تینوں خلفاء کا انکار کر رہے ہیں تو حضرت علی کی بھی تو شان گھٹا رہے ہیں. یعنی حضرت علی نعوذ باللہ نفاق کیے، دل میں ان کے بارے میں برا رکھے لیکن سامنے تعریف کرتے رہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا معاذ اللہ منافق کے ہاتھ پہ حضرت علی بیعت کیے؟ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے نا حضرت علی. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر نے ان سے چھین کے لیے خلافت، وہ نعوذ باللہ بعد میں سب کافر ہو گئے، تو کیا کافروں کے اور منافقوں کے ہاتھ پہ حضرت علی نے بیعت کی تھی؟ اور کیا ان کی تعریف حضرت علی کرتے رہتے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید ان کو ایسے جلیل و مقدس خطابات سے یاد فرماتا ہے، وہ ان کی اتباع کرنے والوں کی نسبت فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی سابقین اولین کے بارے میں جو فرمایا گیا سورہ توبہ کی آیت میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سابقین یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے، اولین ہیں وہ، یعنی سب دوسرے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، یہ پہل کیے اور ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، دونوں کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگوں نے ان کی پیروی کی، یعنی حضرت ابو بکر بھی ہیں اس میں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور بہت سارے صحابہ ہیں جو مہاجرین اور انصار ہیں، ابتدا میں اسلام لانے والے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو جب اللہ ان کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہے تو پھر یہ کیسے کافر اور منافق ہو گئے؟ یعنی کسی بھی طرح سے ان کی بات قابل ایمان نہیں ہے، بہت گستاخی کی اور بے ادبی کے عقیدے ہیں ان کے. کیا کافروں منافقوں کے لیے اللہ عز و جل کیسے ارشادات ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال کر رہے ہیں مصنف. پھر نہایت شرم کی بات ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی صاحبزادی فاروق اعظم کے نکاح میں دے دے. یہ کیسا ہوا؟ اگر نعوذ باللہ حضرت فاروق اعظم وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں، اتنی آج بھی آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے شیعوں کو اتنے گندے طریقے سے ذکر کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم. یعنی حضرت عمر کا نام سن کے آج کے زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کے سر جھک جاتے ان کی عظمت کے سامنے. ان کی جو صلاحیتیں تھی، ان کی جو ایمانداری تھی، ان کا جو عدل تھا، اور جو اسلام اور جو حکومت چلانے کی ان کے انداز تھے، اس پہ آج بھی لوگ فدا ہوتے، دیوانے ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی بیٹی دی نکاح میں. تو اگر حضرت عمر ویسے ہی تھے تو حضرت علی کیوں دیے تھے؟ یہ شیعوں سے سوال ہے. اور یہ فرقہ کہتا ہے تقیتاً ایسا کیا،
نعوذ باللہ. یعنی حضرت علی کے بارے میں آپ اگر پوچھیں کہ حضرت علی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت عمر سے اپنی صاحبزادی کیوں نکاح میں لیے، تو بولتے نہیں تقیتاً کرے حضرت علی ایسا. کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے؟ کوئی کافر کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا مسلمان. تو حضرت علی جو اتنے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ چہیتے، سب سے زیادہ چہیتے، وہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ کہ وہ مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی اور حق کوئی اور اتباع حق میں لا یخافون لومۃ لائم کے سچے مصداق تھے. یعنی حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہیں سنتے. یعنی کوئی کہہ رہا بھائی کہ کیا تو بھی ہے یہ ایسا کر رہے ہیں، تو ایک کمزور ایمان والا رہتا، انہیں بولتا کہ نہیں بھائی لوگ ایسا بول رہے میں نہیں کر سکتا، انہیں وہ کام چھپ کے کرتا یا پھر لوگوں کی خاطر وہ کام چھوڑ دیتا. لیکن صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہیں سنتے، برا بھلا کہنے والوں کی باتوں کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. کون کیا بولتا نہیں سننا ہے، اللہ کا حکم ہے بس کر دینا ہے. تو وہ شان والے لا یخافون لومۃ لائم کی شان والے کس طرح سے اپنی بیٹی کو حضرت عمر کے نکاح میں دیے تھے، کس طرح سے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے تھے. آپ تقیہ کیسا بول سکتے ہیں؟ حضرت علی مطلب اپنے دل میں ایک رکھے اوپر ایک کریں اندر ایک کریں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یعنی آپ اگر تینوں کو نہیں مان رہے ہیں یا شیعہ اگر تین خلفاء کو نہیں مان رہے تو چوتھوں کو بھی نہیں مان رہے. حضرت علی کو ایسا تھوڑی مانتے. 1000 برائیاں آپ ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں، اس کے بعد مان رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں کہ انہیں تقیہ کرے، آپ بول رہے ہیں انہوں ڈر گئے، آپ بول رہے ہیں کہ نہیں انہوں کافر تھے، منافق تھے حضرت عمر نعوذ باللہ، اس کے بعد بھی اپنی بیٹی کو دے دیے اس لیے کہ ان کو ڈر تھا، لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں بول سکتے تھے. تو اب حضرت علی کو کیا بنا دے رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا ادنا سا مسلمان بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نعوذ باللہ شیر خدا سے منسوب کر رہے ہیں، اسد اللہ الغالب سے منسوب کر رہے ہیں. اور یہ باتیں کوئی زبانی نہیں ہے، پوری ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آج بھی آپ اگر کسی شیعہ کو سنیں تو یہ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. اتنی گندی گندی باتیں، اتنے واہیات، اتنی گندی باتیں، اللہ محفوظ رکھے. پھر خود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. اب شیعوں پہ اور ایک اٹیک کرے حضرت، فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے ایمان پہ تم بات کرتے، ان کو کافر منافق بولتے، نعوذ باللہ غاصب بولتے. رسول اللہ تو اپنی صاحبزادی نکاح میں دیے، ایک کا پھر انتقال ہو گیا تو دوسری صاحبزادی کو نکاح میں دیے. کدھر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیسی بات کریں؟ اور حضرت صدیق و فاروق تو وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان کی صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت سے مشرف ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں تو امہات المومنین ہیں، عظیم شان والیاں ہیں. ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو بہت ساری آیتیں نازل ہوئی. تو پھر فرمائے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہوں ان کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنا عقل والا ایک لمحے کے لیے جائز رکھ سکتا ہے؟ یعنی ادنا سے ادنا مسلمان ایک کافر بھی نہیں سن سکتا. کافر کو بھی، جو کافروں کو ادب رہتا، تھوڑی بہت ہسٹری پڑھے ہوئے رہتے، تھوڑی بہت سیرت جن کو معلوم رہتی، ادب سے نام لیتے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا ان کے بارے میں پڑھے ہوئے رہتے. کوئی بھی یہ نہیں سن سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کی صاحبزادی سے حضور نکاح کر رہے ہیں، کسی ایسے شخص کو اپنی صاحبزادی دے رہے، نکاح کر رہے ہیں. مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کوئی ایسا. پھر فرما رہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہ ویسے فضائل والے تھے، ویسے کمالات والے تھے، وہ صاحب ایمان تھے، وہ اعلیٰ و عرفہ تھے. قرآن مجید کی آیتیں ان کے بارے میں آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے. حضور اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے. ان کے لیے بشارتیں دیے جنت کی، دنیا میں ہی بشارتیں دے دیے. اور کیا چاہیے؟ بس ایک چیز تھی کہ ان کے پاس نبوت نہیں تھی، نبوت ختم ہو گئی، خاتم النبیین تشریف لا لیے. حضرت عمر کے بارے میں تو فرما دیا کہ کوئی نبی اگر ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو. اتنی فضیلتیں ہیں. اب اگر آپ اس بارے میں غور کریں تو سمجھ میں یہ بات آتی کہ ان کے عقل پہ کیا ہے، ناجائز عقیدت کی پٹی ہے. جائز عقیدت وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. حضرت علی کا نام آئے تو دل جم جاتا ان کا، حضرت علی کے نام سے دیوانے ہو جاتے. لیکن خلفائے ثلاثہ سے بھی دیوانگی کی محبت ہے. حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے محبت ہے. تو ان کے کیا ہے، ایک تو حسد ہے ان کے پاس، دوسرا کیا ہے، غیر ضروری کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسی ان کو ہمدردی ہے حضرت علی سے. کیا کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا رسول اللہ کے بعد. حالانکہ زندگی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اشارے دے چکے تھے، بتا چکے تھے کہ ترتیب خلافت کی کیا ہو. اس فرقے کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر اصلاح واجب ہے،
یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہی کرے، اسے کرنا پڑے گا. یعنی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جس قسم کا بھی معاملہ کرے وہ ہمیں قبول کرنا ہے. دنیا میں اگر ہم اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہیں اچھا برا تو وہ ہم اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کر رہے ہیں. لیکن کوئی چیز اگر قسمت کی خرابی، اگر جس کو بولتے ہیں کہ کسی کی قسمت اچھی ہے کسی کی بری ہے، تو ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس میں اللہ کی حکمت ہے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہی کرنا ہے بندے کے ساتھ جو اچھا ہے. یعنی دو معاملات سامنے آ گئے، دو چیزیں ہیں، بندے کو ایک اچھی دکھ رہی ہے ایک بری دکھ رہی ہے. اگر برا اس کے ساتھ ہو گیا تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا بندے پہ، کیونکہ دونوں میں جو زیادہ بندے کے لیے مناسب ہے وہی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو. یعنی اللہ تعالیٰ پہ چیزیں وہ واجب کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو احسان کر رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں جان دیا، ہمیں سانس دیا، ہمیں صحت دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کو کھانا دیا، کپڑا دیا، گھر دیا، رشتہ داریاں دی، ایمان اور اسلام کی نعمتیں دی. یہ سب چیزیں ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے. تو یہ بہت بڑا فسادی عقیدہ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہر بندے کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوں گی جو اس کے لیے مناسب نہیں تھی. بندہ چاہ رہا تھا کہ یہ والا آپشن میں چوز کرتا ہوں یہ ہو، لیکن دوسرا ہو جاتا، اس کو نقصان ہو جاتا بندے کو. تو مطلب بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس پہ واجب تھا کہ دوسرا والا جو آپشن تھا وہ میں چوز کرنا چاہ رہا، نہیں کر سکا، وہ کام ہو گیا جو نہیں چاہ رہا تھا، تو گویا اللہ تعالیٰ ظالم ہو گیا ان کے نزدیک. ایک سب سے اہم ترین عقیدہ جو تھا وہ پہلے بیان کر دیے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں، خاص طور پہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور بہت ہی نازیبہ کلمات وہ استعمال کرتے ہیں. دوسرا عقیدہ یہ بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اصلاح واجب ہے کہتے ہیں، یعنی دو معاملوں میں جو سب سے زیادہ درست ہے اور بہتر ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کرنا واجب ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کہ کیا 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 نہیں کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ آیت مبارکہ ہے، بندوں سے سوال کیا جائے گا. لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے کیا کیا. تو اب ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ جو بہتر ہے وہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کر سکتے ان کے مطابق کہ اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا. ایک عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انبیاء سے افضل ہے. یعنی یہ ائمہ جو ہیں اہل بیت کے، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، اس طرح یہ 12 ائمہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی بہتر ہیں، افضل ہے، نعوذ باللہ. اور یہ بالاجماع کفر ہے. تمام ائمہ نے جو عقائد ہمیں بیان کیے، قرآن و حدیث سے جو ہمیں عقیدہ ملا، اس کے مطابق آپ اگر دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ کفری عقیدہ ہے. کیونکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ انسانوں میں سب سے افضل ہیں. انبیاء میں وہ افضل ہیں جو رسول ہیں، رسولوں میں اولو العزم انبیاء ہیں، اولو العزم انبیاء میں سید المرسلین ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء سے بھی افضل ائمہ کو بتاتے ہیں. تو یہ کفر عقیدہ ہے ان کا کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے. یعنی ائمہ کو افضل کہنا نبیوں سے، غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہوا، اسی لیے یہ کفر ہے. اللہ محفوظ رکھیں. اس کو دوسرے درس میں کنٹینیو کریں گے، تھوڑی تفصیلیں اور بتانا ہے، یہ مختصر ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے معاصر شیعہ ہے نا، ان کے چند اعتراضات اور جوابات بھی انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پڑھیں گے. اسی پر درس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.